کبھی اپنے مادر علم کو فراموش نہیں کرنا اور اپنے اساتذہ کرام سے تعلق کو برقرار رکھنا، یہ تمہارا حق ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ وعن الحسن رضی اللہ تعالی عنہ، العلم علمان، علم فی القلب وذالک علم نافع، وعلم علی اللسان وذالک حجت اللہ عز وجل علی ابن آدم۔ قابل صد احترام اساتذہ کرام، وہ قابل صد احترام ابناء قدیم و فضلاء اعظام دارالعلوم حسینیہ اکولہ، آپ اپنے مادر علمی میں تشریف لائے، اس لیے میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اہلا و سہلا و مرحبا۔ یقیناً وہ لوگ بھی قابل مبارکباد ہے جنہوں نے اس پروگرام کو آراستہ کیا، ترتیب دی اور فضلاء کرام کو اپنے مادر علمی میں آنے کی دعوت دی۔ یہ آپ کا حق ہے۔ کہ آپ اپنے مادر علمی، میں جب جامعہ حسینیہ راندیر سے فارغ ہوا تو ہمارے اس وقت کے شیخ الحدیث حضرت مولانا الشیخ احمد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ نے مجھے نصیحت کی، مولوی یوسف یہاں سے تم رخصت ہو رہے ہو اپنے مادر علمی سے۔ 7 سال ہم نے وہاں پڑھا۔ 1973 میں داخل ہوا اور 1981 کی میری فراغت تھی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہاں سے رخصت ہو رہے ہو، لیکن یاد رکھنا جس مادر علمی نے تمہیں آراستہ کیا، تمہیں اس قابل بنایا کہ تم 2 باتیں کر سکتے ہو، کبھی اس کو فراموش نہ کرنا۔ کبھی اپنے مادر علم کو فراموش نہیں کرنا اور اپنے اساتذہ کرام سے تعلق کو برقرار رکھنا، یہ تمہارا حق ہے۔ آج جو ہے حالانکہ استاد شاگرد کا رشتہ، استاد جو ہے تمہارے روحانی باپ ہے، ماں باپ سے بھی زیادہ ہے۔ تو اساتذہ کرام سے اپنا ربط جاری رکھنا، تعلق کو برقرار رکھنا، مشورے کرنا، اپنے کاموں کو، اپنی خدمات کو اپنے بڑوں کے، اپنے اساتذہ کے مشورے سے جاری رکھنا۔ آج جو ہے ایک عجیب ماحول ہے، طلبہ فارغ ہو جاتے ہیں،
لیکن اپنے محسن اور مربی کو بھول جاتے ہیں۔ میں تو ہمارے اکثر فضلاء کو پہچانتا بھی نہیں۔ ایک مرتبہ داروا کے اندر میں جمعے میں پہنچا، بات بیان کیا مدرسے کے تعلق سے۔ وہاں کے جو امام اور خطیب تھے مرکز مسجد کے، میں نے انہیں بھی پہچانا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت میرے استاد ہے، میں نے حضرت کے پاس قافیہ پڑھی۔ تو اب میں تو بھول گیا، بہت سے فضلاء اور علماء کو جو ہے اساتذہ بھول جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اساتذہ سے ربط رکھیں۔ میرے عزیز علماء کرام، اور ساتھ ساتھ جو میں نے آپ کے سامنے روایت پیش کی، مشکوٰۃ شریف کتاب العلم کی یہ روایت ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ العلم و علمان، علم کی دو قسمیں ہیں، علم فی القلب ذالک العلم النافع۔ فرمایا کہ ایک علم وہ ہے جو دل میں ہے، یہ علم نافع ہے، اور وہ علم علی اللسان، علم کی دوسری قسم وہ ہے جو زبان پر ہے، وَذَلِكَ حُجَّةَ اللَّهِ عَلَىٰ ابن آدم۔ یہ علم کی قسم جو ہے ابن آدم پر حجت ہے اللہ کی طرف سے۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ جس نے علم اور تفقہ سیکھا تصوف سے خالی ہے، وہ فاسق ہے۔ بڑی عجیب بات فرمائی۔ اسی حدیث کے ضمن میں مشکوٰۃ شریف کی شرح میں، جس نے علم سیکھا، تفقہ حاصل کر لیا، تفقہ فی الدین، لیکن تصوف سے خالی ہے، وہ فاسق ہے۔ عجیب بات۔ پھر حضرت فرماتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جس نے تصوف سیکھ لیا، علم نہیں سیکھا، وہ زندیق ہے۔ سمجھ رہے بات؟ آج بھی تصوف کے، جس نے تصوف سیکھا علم نہیں سیکھا، وہ زندیق ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہ جس نے علم اور تفقہ دونوں کو سیکھا، تصوف بھی حاصل کیا۔ تصوف کا کیا مطلب؟ کسی شیخ کامل کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر اپنی اصلاح کی فکر کی، وہ محقق ہے۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب مثال دی اس کی۔ علامہ رومی نے فرمایا، ایک بادشاہ کی خدمت میں چینیوں اور رومیوں کا مقابلہ ہوا۔ چینی لوگ اپنے صنعت، حرفت اور ہنر کا دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم بڑے ماہر ہیں ہنر کے، صنعت کے، حرفت کے۔ رومی الگ دعویٰ کر رہے تھے۔ بادشاہ نے کہا کہ دیکھو، ایک مکان تعمیر کرتے ہیں، اس کی ایک دیوار پر بیچ میں پردہ ڈال دیا، چینیوں سے کہا کہ تم اپنے ہنر اور حرفت کو کر کے دکھاؤ۔ اس دیوار پر چینیوں نے بڑے خوبصورت گل بوٹے
اور نقش و نگار بنائے، بڑا دیوار کو آراستہ کیا، بڑا خوبصورت حسین بنایا، اور بیچ میں پردہ تھا، دوسری دیوار پر رومیوں نے جو ہے اتنا اسے صاف کیا، اتنا صاف کیا، اتنا صاف کیا کہ اس کو آئینے کی طرح بنا دیا کہ آدمی اس میں اپنا چہرہ دیکھ لے۔ اب بادشاہ آیا، بادشاہ کو دونوں کی حرفت دیکھنا تھی، دونوں کا ہنر دیکھنا تھا اور انعام بھی دینا تھا۔ بادشاہ نے دیکھا پہلے چینیوں کے ہنر کو، بہت آراستہ کیا، بڑا خوبصورت بنایا، پھر کہا آپ پردہ ہٹا دو۔ پھر رومیوں کے ہنر کو دیکھا کہ رومیوں نے تو دیوار ہی کو اتنا سیکل کیا تھا کہ اس میں چینیوں کی حرفت اور ہنر آ گیا۔ فرمایا کہ انہوں نے کمال کر دیا، انہوں نے کمال کر دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ ان کے حرفت اور صنعت کو اپنے اندر لے لیا۔ یہی مثال تصوف کی ہے۔ اس لیے اہل تصوف، اہل اللہ جو ہے دلوں پر محنت کرتے ہیں۔ دل اگر ہمارے آئینے کی طرح صاف ہو گئے تو یہ علم سے دوسروں کو نفع پہنچے گا، ورنہ اگر ایسا علم جس سے ہماری ذات کو نفع پہنچے اور دوسرے اس سے محروم ہو جائے، یہ علم تو ہم نے سیکھ لیا، علم چندہ کے بیشتر خانی، چو عمل در تو نیست نادانی۔ علم چاہے کتنا ہی پڑھ لے آدمی، لیکن اگر تصوف نہیں ہے، کسی شیخ کامل کے ہاتھ پر بیت نہیں ہے، تو اس میں کبر اور عجب پیدا ہوگا، کبر اور عجب پیدا ہوگا۔ بہت سے ہم نے اپنے متعلقین کو دیکھا کہ اپنے اساتذہ کے سامنے تقریر جھاڑ رہے ہیں۔ یہ عجب کی بات ہے نہیں۔ جب کوئی ہمارا بڑا یا ہمارا استاد، میں بلڈانے میں گیا ایک مرتبہ جمعہ کے دن، حاجی عتیق صاحب ہمارے شیگاؤں کے رفیق سیٹ میرے ساتھ تھے، مولانا غلام نبی صاحب بڑے عالم، دعوت و تبلیغ کے بھی بڑے ذمہ داروں میں سے ہیں، حالانکہ بیچارے نہ ہم سے ان سا ہمارے پاس کوئی پڑھے نہ کچھ۔ مجھے بڑے شرمندگی بھی ہوئی۔ وہ بیان کر رہے تھے جمعہ میں دارالعلوم حسینیہ بلڈھانہ میں، یہ ہمارے سب فضلہ ہے اس لیے بات کہہ رہا ہوں۔ تو انہوں نے جب مجھے دیکھا، بیان بند کر دیا، مجھے بٹھایا، میں کہ حضرت میں آپ سے مستفیض ہو رہا تھا، یہ آپ کی ذرہ نوازی ہے۔ دیکھو یہ چیزیں ایسے پیدا ہوتی ہے، عجب اور تکبر کب نکلے گا؟ جب کہ ہم کسی شیخ کامل کے ہاتھ پر بیت ہوں۔ ہمارے مولانا بابا صاحب نے بھی ایک اپنے شاگرد کا واقعہ مجھے بیان کیا کہ ایک جگہ میں گیا تو ہمارا شاگرد جو ہے بڑے ہاتھ دراز کر کر کے بڑی تقریر کر رہا تھا، اور ساتھ میں سامنے استاد محترم بیٹھے۔ نہیں، ہمیں جو ہے ہمیشہ یاد رکھو کہ استاد استاد ہوتا ہے، شاگرد شاگرد ہے۔ میں تو ہمارے دارالعلوم جامعہ میں آج بھی جاتا ہوں، اب تو ہمارے استاد نہیں ہے، اس زمانے میں تو میں ہمارے استاد کے درس میں طالب علم کے بازو بیٹھ جاتا، آخر ہمارے استاد ہے، ہم نے ان سے سیکھا۔ آج جو کچھ بھی کمال ہمارے اندر پیدا ہوا، یہ میرے استاد کی تربیت کا اثر ہے، اس کا خیال۔ دوسرا، اپنے مادر علمی سے محبت۔ آج کل جو ہے طلباء کی بے وفائی کا یہ عالم ہے کہ اساتذہ کسی مقام پر پہنچتے ہیں تو نگاہ چرا کر چلے جاتے ہیں، بڑی بے وفائی ہے۔ میں کل حضرت کے ملفوظات پڑھ رہا تھا، حضرت شیخ زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کے حضرت کے ملفوظات میں ایک عجیب بات فرمائی۔
فرمایا کہ طلباء کو اپنے مادر علمی کا دو اعتبار سے تعاون کرنا چاہیے۔ کون لکھ رہا؟ حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ طلباء کو اپنے مادر علمی کا دو اعتبار سے تعاون کرنا چاہیے۔ یہ بڑی عجیب بات حضرت فرما رہے ہیں۔ پہلے جہاں بھی آپ خدمت کر رہے ہیں، آپ اپنے مقام پر جہاں بھی خدمت کر رہے ہیں، جو طلباء جو بچے آپ کی تربیت میں ہیں، آپ ترجیح دے کر اسے اپنے مادر علمی میں داخل کرو۔ آج دیکھو چھوٹے چھوٹے مدرسے کھل گئے اور بڑے ادارے جو ہے طلباء سے خالی ہے۔ اس لیے ہمیں ہمارے فضلائے نظام سے میں یہ بھی کہوں گا، یہ حضرت کا ملفوظ ہے کہ ایک تعاون تو اپنے مادر علمی کا یہ کرے کہ ہمارے تربیت میں، ہمارے گاؤں میں جو طلباء ہے ان کو اپنے مادر علمی میں داخل کرے۔ اور دوسرا تعاون یہ ہے کہ ہم اپنے مادر علمی کا حتی الامکان خیال رکھے۔ ابھی چند فضلائے اعظام نے بھی یہ بات کہی، حتی الامکان خیال رکھے، بلکہ ہمارے اساتذہ کو، اور یہ میں مبارکباد دوں گا ہمارے کلگاؤں کے فضلائے کرام کو، انہوں نے اولاً اس بات کا خیال رکھا۔ کلگاؤں سے بے شمار طلباء اس وقت سے جب کہ یہ بچے وہاں فارغ ہو کر گئے آج تک آ رہے ہیں۔ آج بھی مشکات کے اندر کلگاؤں سے 10 طلباء یعنی سال گزشتہ انہوں نے روانہ کیا۔ اس سال بھی 3-4 بچے، مفتی شفیع صاحب کا بھی مجھے فون آیا تھا، تو وہ ہمیشہ اپنے مادر علمی میں جو ہے طلباء کو بھیج رہے ہیں۔ اور ایسے ہی تعاون کا بھی مسئلہ، جب میں ایک مرتبہ کلگاؤں چلا گیا تو ہمارے فضلاء نے اس قدر ہمارا اکرام کیا، اس قدر تعاون کیا، یہاں تک کہ حضرت مولانا سید حمزہ صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے بھی بڑی محنت کی، کھڑے رہے بڑا تعارف کر کے، اور ہمارے سب فضلاء نے بڑی محنت کر کے، جیسا مولوی نظام صاحب نے، قاری نظام نے آپ کے سامنے کہا، دارالعلوم کا تعاون بھی کیا۔ اور ایسے ہی ہمارے مفتی سمیع صاحب باون بیر کے لوگوں کا بھی جو ہے دارالعلوم سے بڑا روحانی رشتہ رہا کہ وہ جو ہے اس وقت سے لے کر آج تک باون بیر کے طلباء کو یہاں بھیجتے ہیں۔ جو حضرت شیخ نے لکھا، ایک تو طلباء اور دوسرا جو ہے تعاون۔ جب بھی ہم جاتے ہیں، مولانا بشیر صاحب اور میں، ہمارا دورہ باون بیر ہوتا ہے تو مفتی سمیع صاحب بنفس نفیس اخیر تک ایک ایک فرد سے ہماری ملاقات کرواتے ہیں اور دارالعلوم کے تعاون کی فکر کرتے ہیں۔ جو بقایا رہ جاتا ہے وہ وصول کر کے دارالعلوم تک پہنچاتے ہیں۔ تو میں ہمارے سبھی فضلائے کرام سے یہ درخواست کروں گا کہ اپنے اپنے مقام پر جا کر، ابھی دیکھو آپ جانتے ہیں کہ 2 سال سے یہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، رمضان کے چندوں سے مدارس محروم ہیں، اساتذہ کرام کی تنخواہ ناقص ہے، بہت سو کی تنخواہ ابھی تک باقی ہے، کچھ اساتذہ کی تنخواہ ہو چکی ہے۔ تو یہ ان فضلائے نظام کا جو یہاں سے فارغ ہو کر گئے، ان کا بھی حق بنتا ہے کہ اپنے اپنے مقام پر جو ہے محنت کرے۔ اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو اپنے اساتذہ کو دعوت دو، اپنے اساتذہ کو دعوت دو، جیسا کہ میں نے آپ کو 2 جگہ کی مثال دی، اور دعوت دے کر بلاؤ۔ اولاً جو ہے طلباء کی تشکیل کرو، اور ثانیاً جو ہے ادارے کا تعاون، یہ آپ کا ایک حق ہے، آپ پر ادارے کا حق ہے۔ جس ادارے نے آپ کو
کی تربیت کی، آپ کو اس لائق بنایا کہ آج کوئی بخاری پڑھا رہا ہے، کوئی مسلم پڑھا رہا ہے۔ میں صوفی باغ میں گیا تو وہاں ایک ہمارے شاگرد مولوی رفیق صاحب مسلم شریف اور ابو داؤد شریف پڑھاتے ہیں۔ وہاں کے ذمہ داروں نے مجھے کہا کہ مولانا ماشاءاللہ یہ مولوی رفیق صاحب جو آپ کے ادارے سے فارغ ہے، یہ بڑے اچھے انداز میں بخاری اور مسلم پڑھا رہے ہیں۔ تو میرے عزیز علماء کرام اور فضلاء اعظام، یہ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اپنے ادارے کی اس قسم کی فکر کریں۔ اللہ سبھی کی عمر میں برکت نصیب فرمائے اور سبھی فضلاء اعظام کی خدمات کو قبول فرمائے، ہر ایک کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے، درجات کو آپ کے بلند فرمائے، اور اپنے اپنے مقام پر آپ کے شایان شان اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خدمات کو شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔